علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین وبعد۔ محترم اساتذہ کرام، کلیۃ الشریعہ للبنات کی معلمات و طالبات، مکتب سے منسوب اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت سے ہم کو استفادے کا موقع فراہم کیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شیخ محمد رحمانی مدنی اسلام علی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو ابوالکلام آزاد ویکننگ سینٹر کے صدر ہیں، جس کے مختلف شعبے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دعوتی، تعلیمی، رفاہی اور تربیتی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں شیخ صاحب کا خطاب ہوگا۔ شیخ صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو کسی حد تک معلوم ہے، آپ ہندوستان کی بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ شیخ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ علمی طور پر انتہائی بلند قد و قامت کے تھے۔ اس معیار پہ خصوصی طور پر تاریخ اہل حدیث، منہج اہل حدیث، دفاع عن منہج سلف کے حوالے سے آپ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ یوٹیوب پر ان کے جو دروس ہیں، جو محاضرات ہیں، ان کو سننے کے بعد اور ان کی جو تقریریں ہیں ان کو سننے کے بعد ان کی وسعت معرفت اور وزارت علمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، معلمات کے لیے اور طالبات کے لیے جو ہے بہترین موقع ہے کہ آپ کے دروس سے اور آپ کی دعوتی جو تجربات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت اس طرح کے مواقع نہیں دیتا، خال ٹائم پہ اس طرح کی قیمتی اور بہترین لمحات جو ہے وہ آتے ہیں۔ جامعہ سراج العلوم قلوب و بہار ایک شمالی ہندوستان کا عظیم الشان ادارہ ہے، جس کا ایک شعبہ بچیوں پہ مشتمل ہے، جہاں 1000 کے قریب بچیاں ہیں جو ہاسٹل، غیر ہاسٹل والی ہیں، اور بغل میں شعبہ مکتب پرائمری ہے، جس میں 500 سے زائد بچے اور بچیاں ہیں۔ درجہ 3 سے اپنے یہاں شعبہ مکتب میں درجہ 3 سے اوپر کی جو بچیاں ہیں ان کو نسواں میں کر دیا گیا ہے، اور 1، 2 اور جو ہے 2 تک کی بچیاں ادھر مکتب میں ہیں۔ اصل میں یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت کلیۃ الشریعہ آباد ہے، یہاں عمارتیں اس کی موجود ہیں۔ اصل جگہ وہی ہے جہاں پر علامہ عبدالرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے تدریس کی شروعات کی تھی، کیونکہ وہ عمارتیں جو زمانے کی بنی ہوئی تھی وہ سیدھا ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے مسمار کر دیا گیا ہے۔ جگہ اصل یہی ہے جہاں شیخ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ شیخ محمد اقبال رحمانی رحمہ اللہ نے درس کا اور تعلیم کا اپنا جو سلسلہ تھا وہ جاری اور ساری رکھا تھا، اور ایک زمانے تک اہل علم اس سے وابستہ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے شیخ ان ساری چیزوں سے بہت اچھے طرح واقف ہیں۔ میں آپ کے اور آپ حضرات کے مابین مزید حائل ہونا نہیں چاہتا، گزارش کروں گا شیخ محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ اپنے تجربات اور حالات و ظروف کی روشنی میں اپنی باتوں سے اساتذہ، طلباء، طالبات کو جو ہے مستفید فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم تمام کو آپ کی کہی گئی باتوں کے مطابق جو ہے اس تعلیمی اور تربیتی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادر گرامی، فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، عزیز طالبات، معلمات، ذمہ داران ادارہ اور مکتب میں زیر تعلیم عزیز بچوں اور بچیوں، یہ میرے لیے بڑی مسرت کا بلکہ فخر کا موقع ہے کہ مجھ کو ان بچیوں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے جو بچیاں امت مسلمہ کی مستقبل کی مائیں ہیں اور جن کی حیثیت شریعت اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ کی تربیت کے تئیں ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں ہے۔ یہ بچیاں حقیقت میں اگر اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں اور اس بات کو محسوس کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، کیا اہمیت دی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بچیاں در حقیقت ایک قوم تیار کرنے کی اہل ہیں، ایسی شخصیات کی تربیت کی اہل ہیں جو شخصیات آگے بڑھ کر کے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے جامعات اور اسلامی سسٹم کو آگے بڑھانے کی بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں۔ اگر آپ ماضی سے اب تک کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی تربیت میں، صحابہ کرام کی تربیت میں، تابعین عظام کی تربیت میں، صلحاء، محدثین اور بڑے بڑے علماء کی تربیت میں جو کردار ماؤں کا رہا ہے وہ کردار غالباً دوسروں کا نہ رہا ہو، بلکہ ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے جس میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کسی محدث، کسی نبی کی تربیت میں اس کے والد کا کردار بالکل نہیں رہا، کیونکہ اس کے والد موجود ہی نہیں رہے یا وفات پا گئے، لیکن ماں نے جب اپنے تربیت کا کردار ادا کیا تو اس کی تربیت کے نتیجے میں بڑے بڑے قائدین پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ نابینا تھے، ان کی ماں کی دعاؤں نے ان کی بصارت اور ان کی بینائی کی واپسی کے لیے دعائیں کی اور اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق عطا فرمائی اور وہ چیز ان کو حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی زندگی کے نبوت سے پہلے کے تمام مراحل میں، بلکہ نبوت کے بعد بھی جو کردار خواتین کا رہا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی مائیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ گھبرا کر کے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اس موقع سے تسلی دی تھی۔ وہ اسلام کی خاتون اول تھی جس نے اسلام کے آخری نبی اور آخری پیغمبر اور آخری رسول کو وحی کی ابتدا کے بعد اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے تسلی دی اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر فنا فنا صفتیں پائی جاتی ہیں جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کما کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ صفتیں جن شخصیات کے اندر ہوتی ہیں وہ شخصیات کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کے نزول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر غور و تدبر کیا جائے تو خواتین کا کردار آپ کی تربیت میں، آپ کو پالنے پوسنے میں، آپ کو لے کر کے چلنے میں
جو کردار رہا ہے وہ مردوں کا نہیں رہا، اور اسی طریقے سے نبوت کے بعد سب سے پہلا سہارا دینے والی اسلام کی خاتون اول تھی جو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تھی۔ اور بعد کے ادوار میں اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بیویاں عطا فرمائیں، جو بیٹیاں عطا فرمائیں، جو صحابیات آپ کی زندگی میں رہیں، جنہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ افقہ نساء العالم، بلکہ بعض دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار رہا، ان لوگوں کی ازدواجی زندگی میں آپسی جو معاملات رہے، وہ تاریخ اسلام کا مضبوط ستون اور مضبوط حصہ ہیں۔ ہماری بچیوں کو صحابیات کی سوانح پڑھنی چاہیے، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بلکہ رات میں میں نے طلبہ کو اور آپ کے بھائیوں کو جو خطاب کیا تھا، اس میں ایک تجویز یہ آئی تھی کہ ہمارے بچوں کو یہ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے میں بچیوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہر بچی جو یہاں پہنچنے کے بعد حدیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیتی ہے، تفسیر کا مطالعہ کرتی ہے، علوم شریعت کو پڑھتی ہے، اس کا مطالعہ کرتی ہے، اس کے لیے جامعہ نے پورا نظام بنایا ہے، معلمات ہیں، کلاسیں ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، ساری سہولتیں ہیں، اور بچیوں کو بیٹھ کر کے صرف علم حاصل کرنا ہے۔ ان بچیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب حدیث پڑھنے لگے تو ہر بچی اپنے لیے ایک صحابیہ یا ایک راویہ کو منتخب کرے، اور اس صحابیہ اور راویہ کی زندگی کے تمام گوشوں کا مطالعہ کرے، ایک ڈائری تیار کرے، اس ڈائری میں اس صحابیہ کے بارے میں جو کچھ معلومات ملیں اس کو درج کرے، جمع کرے، زندگی کے بارے میں، زندگی کے کارناموں کے بارے میں، زندگی کے اندر علمی مواقف اختیار کرنے کے بارے میں جو احادیث اس صحابیہ نے روایت کی ہیں، ان روایتوں کو جمع کر لے، اور انہی احادیث کے ذریعے، انہی روایتوں کے ذریعے ان کا عربی میں مطالعہ کر کے اپنی عربی زبان کو بھی مضبوط کرے۔ نحو صرف کے قواعد کی تطبیق اسی میں دی جائے، اسی کو سمجھ کر کے عربی زبان میں پختگی اختیار کی جائے، یہ ہماری بچیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طریقے سے پڑھ لی جائے، صحابیات کا اور خواتین کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا، اور اسی طریقے سے صحابیات کا جو کردار سیرت رسول میں ملے گا، وہ کردار غالباً دوسری جگہوں پر نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، جس روایت کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے دین کو بڑا آسان کر دیا۔ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نکل کر کے میدان دعوت میں کام کریں، خطبات جمعہ کی ذمہ داری نبھائیں، دروس و محاضرات کی ذمہ داری اٹھائیں، نکل کر کے لوگوں سے گفتگو کریں، کہیں منکرات کو دیکھیں تو اس کے خلاف اصلاح کا جہاد اختیار کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ لیکن خواتین کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو اتنا وسیع نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے دائرے کو محدود کر دیا گیا۔ اگر ایک بچی بحیثیت ماں کے، بحیثیت بہن کے، بحیثیت بھابھی کے، یا بحیثیت کسی بھی رشتہ دار خاتون کے کسی مرد بچے کی
تربیت کرنے میں کامیابی اختیار کر لیتی ہے تو ایک بچے کی تربیت کے نتیجے میں وہ خاتون پوری امت کھڑی کر سکتی ہے. وہی ایک بچہ نکل کر کے مدرسہ تعمیر کرے، دعوت و تبلیغ میں انقلاب لائے، دنیا کی اصلاح کا کام کرے. یہ خواتین کی تربیت کے نتیجے میں مرد حضرات بڑے آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان خواتین کا دائرہ جو ہے وہ محدود رکھا گیا ہے. میں یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اس روایت کا تذکرہ ابھی کروں گا، لیکن مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ جب مغرب کی جانب سے آزادی نسواں کی آواز اٹھنے لگی، یہ ہونے لگا کہ مسلمانوں میں خواتین کو محدود کر کے رکھا جاتا ہے، قید کر کے رکھا جاتا ہے، بند کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے، بغیر نقاب کے وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، ویسا نہیں کر سکتی، ان کو وراثت میں مردوں کا آدھا حصہ دیا جاتا ہے. اس طرح کے فضول باتیں مغرب کی جانب سے اٹھنے لگی اور آزادی نسواں کے نام پر خواتین کو ہماری چہار دیواری سے باہر نکالنے کا نعرہ بلند کیا جانے لگا. تو سعودی عرب کے ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہے، نائف بن عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ، جو وہاں کے ولی عہد بھی رہ چکے، بعد میں ان کی وفات ہو گئی. جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ وہ سعودی عرب کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ وزیر داخلہ تھے، تو انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان دیا کہ مغرب کا یہ نعرہ کہ عورتوں کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت آزادی نسواں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ ہے. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، بے حیائی بڑھ جائے، بے پردگی عروج پر پہنچ جائے، اور جو جیسے چاہے زندگی گزارے، اور عورتوں کی شرم و حیا نیلام کر دی جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں اگر باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور گہرائی کے ساتھ دراسہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. چاہے طلاق ثلاثہ کے مسئلے سے ہمارے وطن عزیز میں اس کے بہانے سے 10 طرح کی چیزوں کی بات کی گئی کہ طلاق ثلاثہ میں خواتین کو ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے. یہ ایک تلخ حقیقت الگ ہے جس کی پوری داستان ہے کہ خواتین کو طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں مظلوم بنا کر کے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ایک فقہ کے بہانے سے ہمیشہ ستایا گیا ہے. اور جماعت اہل حدیث کا موقف آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہوتی ہے، عورتوں کو ان کا مقام دیا جاتا ہے، عزت و وقار دیا جاتا ہے، لیکن فقہ کی وجہ سے قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں بڑے بڑے بورڈز بنے، مسلم پرسنل بورڈ ہو یا اسی طریقے سے بڑی بڑی فقہی اکیڈمیاں بنی، بڑے بڑے جامعات نے اور بڑے بڑے علماء نے فیصلے کیے، لیکن سب کی آنکھوں پہ پردہ پڑا تھا. ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کر کے گھر سے باہر کر دیا جاتا اور اس کے بعد اس کی حیا کے ساتھ کھلواڑ کر کے کان میں یہ پھسپھسا دیا جاتا کہ اگر اس کو حلالہ کر کے واپس شوہر کے پاس بھیجا جائے تو یہ چیز جائز ہے. تو عورت کے ساتھ ایک کھلواڑ جو چلا آ رہا تھا، اس کے نتیجے میں رب کائنات نے ہمارے اوپر اس قانون کو مسلط کر دیا جو طلاق ثلاثہ کا قانون اس وقت ملک کے اندر نافذ ہو چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے قرآن و سنت کے مکلف تھے اور منہج سلف کے مکلف تھے اور ہمیشہ اسی کے مکلف رہیں گے. اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت و وقار ہے، اسی میں امن و سلامتی ہے، اسی میں سکون ہے، اور اسی میں ہر چیز کی تلافی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. لہذا ہماری خواتین کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان کو باہر نکالنے کے لیے جو نعرے بلند کیے جاتے ہیں، چاہے آزادی نسواں کے نام پر ہو، چاہے طلاق ثلاثہ کے نام پر ہو، اور اسی طریقے سے تعلیم نسواں کے نام پر کہ مخلوط تعلیم اختیار کرنے پر اس کو مجبور کیا جائے، لڑکوں کے ساتھ نکل کر کے
یہ اجنبی لڑکوں کی صحبت اختیار کرے اور تعلیم کے حصول کے بہانے سے پردہ، عزت و وقار اور حیا ساری کی ساری چیزوں کو نیلام کر دے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام خواتین کو تعلیم کے حصول کا اختیار دیتا ہے جیسے مردوں کو اختیار دیا ہے، لیکن با پردہ رہ کر کے، اسلامی دائرے اور اسلامی حدود میں زندگی گزار کر کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ جہاں تعلیم کے میدان میں اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ بے پردگی غالب ہو جائے گی، شیطان غالب ہو جائے گا، بے حیائی آ جائے گی، بے پردگی آ جائے گی، تو وہاں سے تعلیم بیکار ہے۔ اپنے گھر میں اپنے محارم سے، اپنے گھر کے مردوں سے بلوغ المرام یا ایسی اچھی کتابوں کا درس لیا جائے جن کتابوں کے ذریعے وہ اپنی دینی زندگی کو منظم اور مرتب کر سکے، مضبوط کر سکے۔ لیکن یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان کے ہر خطے میں تعلیم نسواں کے لیے ایسے مدارس اسلامیہ موجود ہیں جن مدارس میں بیٹھ کر کے با پردہ رہ کر کے اپنی عزت و وقار اور اپنی حیا کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ بچیاں دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ مواقع ہیں، اس پر ہمیں اپنے ذمہ داران کے لیے، اپنے بانیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس روایت میں رب کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عورت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ محدود ہیں، اور ان محدود ذمہ داریوں کو اگر عورت نبھا لیتی ہے، ان پر عمل کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسہا، کہ اگر عورت اپنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے، مردوں کے طریقے سے اس کو نکل کر کے مسجد جانا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر میں ادا کرے، بچوں کی تربیت کرے، 5 وقتہ نمازوں کے احکام و مسائل وہ سیکھے اور گھروں کے اندر نماز کا اور اسلامی تعلیمات کا ماحول پیدا کرے۔ تو فرمایا اگر عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے، وصامت شہرہا، اور شہر رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیتی ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیتی ہے، وحافظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، شوہر کی خدمت کر لیتی ہے، شوہر جو کچھ کہتا ہے اس کو انجام دیتی ہے، وہ جیسا ماحول بنا کر کے رکھنا چاہتا ہے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے اس ماحول کے فروغ کی ذمہ داری کو نبھاتی ہے اور شوہر کی اطاعت کر کے زندگی گزارتی ہے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ اتنی سہولت اور آسانی مردوں کے لیے نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر خدشہ نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر خواتین اور بچے ہیں تو میں لکڑی کا ڈھیر جمع کرنے کا حکم دیتا، اس میں آگ لگاتا، اور ایسے لوگ جو جماعت چھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد میں حاضری دیں، 5 وقتہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ خواتین کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے، ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے لیے مسجدوں میں انتظام کریں، خواتین آنا چاہیں تو ان کو آزادی دی جائے، لیکن خواتین پر یہ چیز واجب نہیں کی گئی۔ اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے جو بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی اپیلیں سپریم کورٹ تک خود کچھ بگڑی ہوئی مسلم خواتین نے پہنچا دی ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مسجدوں کے دروازے خواتین کے لیے کھولے جائیں۔
یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جماعت اہل حدیث کی مسجدوں کے دروازے ہمیشہ سے خواتین کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اہل حدیث مسجدوں میں خواتین کے لیے نماز کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، ان کو آنے جانے کا موقع دیا جاتا ہے، ان کے لیے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو موجودہ دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، جس فتنے کو دنیا کے سامنے سے ختم کرنے اور دنیا کا ذہن صاف کرنے کی ذمہ داری ہماری بچیوں کی ہے کہ ان خواتین کو، جو خواتین غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کے سامنے اس بات کو واضح کریں کہ ہماری مسجدیں ہمارے لیے ہمیشہ سے کھلی تھی اور شریعت اسلامیہ کی کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ خواتین مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بہت زیادہ قیمتی باتیں ان خواتین کے لیے ذکر کر دی ہیں، اور میں آپ کے سامنے چند باتیں مزید ذکر کر کے اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ حیا کے بارے میں، حیا ایک بہت بنیادی صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سیرت رسول میں ملتا ہے کہ آپ ویسے ہی حیا کیا کرتے تھے جیسے ایک کنواری لڑکی حیا کیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی اپنا کپڑا اپنے مبارک جسم سے الگ نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ پورے پردے کا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں ذکر کر کے صحیح قرار دیا ہے۔ حیا کے بارے میں کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جس میں آپ دفن کیے گئے، جس میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اس میں داخل ہوتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد اس میں مدفون تھے۔ یعنی جب تک دو قبریں تھیں، جب تک میں اس میں داخل ہوتی تھی، آتی تھی، جاتی تھی، اور اس کے بعد جب تک وہ دونوں رہے، جب تک میں آزادی کے ساتھ زیارت کے لیے آتی جاتی رہی۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں فلما دفن عمر معہم، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں کے ساتھ تدفین ان کی عمل میں آ گئی، فواللہ، تو فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم جب بھی میں اس حجرے میں داخل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حیا کرنے کی بنیاد پر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتی تھی اور پورے جسم کو ڈھانک لیا کرتی تھی، تب جا کر کے میں اس حجرے میں داخل ہوتی تھی۔ آپ سوچیں، حیا کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر مردے مدفون ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جھانک نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، کوئی چیز مانگ نہیں سکتے، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ یہ عالم ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، جو ام المؤمنین ہیں، کہتی ہے کہ پہلے میں آرام سے آتی جاتی تھی، لیکن جب میرے لیے ایک اجنبی شخصیت جن سے میرا پردہ تھا وہ اس میں مدفون ہوئے تو وفات کے بعد ان کی قبر کے پاس جاتے ہوئے بھی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتی تھی اور اچھے انداز سے باحیا طریقے سے مکمل لباس میں اس کے اندر داخل ہوا کرتی تھی۔ تو ہماری بچیوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہماری بچیاں کسی بھی اجنبی لڑکے یا اجنبی مرد کے آس پاس جائیں تو فوراً سب سے پہلا احساس یہ ہو کہ ہم کو اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے گفتگو کے آداب بھی بتائے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کرناٹک میں کچھ دن پہلے حجاب کے نام پر جو طوفان کھڑا کیا گیا تھا، اور میرا اپنا تجربہ اور میرا اپنا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ اس میں غلطیاں کچھ جذباتی قسم کے مسلمانوں کی تھیں،
مسائل حل ہو سکتے تھے لیکن مسائل کو حل نہیں کیا گیا. وہاں پر جو طوفان کھڑا ہوا اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ اور خدشہ اب تک موجود ہے کہ کہیں پورے ہندوستان کے تمام اسکولوں اور تمام یونیورسٹیوں کے اندر حجاب کے نام پر فتنہ کھڑا نہ کیا جائے, بچیوں کو حجاب سے محروم رہنے اور دور رہنے کا حکم صادر نہ کر دیا جائے. تو اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حیا کو لے کر کے چلیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحہ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر مما اکتنز الناس. فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر گزاری کرنے والا دل جو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے, وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ اور ذکر و اذکار کرنے والی زبان, وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ اور نیک بیوی. یہ تین ایسی نعمتیں ہیں جو تم کو دنیاوی امور پر اور دینی امور پر تمہارا تعاون کرتی ہے. تم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے انشاءاللہ. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے, چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں, کہ ہمیشہ شکر گزاری کو اختیار کریں, ہمیشہ ذکر و اذکار کو اپنی زبان پر رواں رکھیں, چلتے پھرتے آتے جاتے خالی بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر و اذکار کرتی رہیں, اللہ رب العالمین کو یاد کرتی رہیں. یہاں تک کہ ناپاکی کے عالم میں بھی یہ ذکر و اذکار آپ کے لیے مسنون ہیں, اور اگر ان کو آپ انجام دیتی ہیں تو دنیا کی بہت ساری آلائشوں اور بہت ساری مصیبتوں اور بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. خواتین کا ایک تشویشناک صورت ان کی یہ ہے کہ وہ جب بیٹھتی ہیں تو ان کی مجلسیں ایک دوسرے کی چغلی کرنے میں گزرتی ہیں, ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں گزرتی ہیں, جوڑ توڑ کی گفتگو کرنے میں گزرتی ہیں, اور یہ صفت اب مردوں میں بھی داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. ان چیزوں سے محفوظ رہنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ان چیزوں میں مصروف رکھنے کے بجائے, اپنے اوقات کو ان چیزوں میں مشغول کرنے کے بجائے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور زبان پر اوراق جاری رکھیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے گا. تو فرمایا خیر مما اکتنز الناس, دنیا میں لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, قیمتی چیزیں جمع کرتے ہیں, ان قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ انسان کو ذکر کرنے والی زبان, شکر ادا کرنے والا دل اور نیک بیوی مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے, اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے. اگر ایک عورت نیک ہے تو ایسی صورت میں وہ گھر کو جنت نشان بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں سے 4 اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. ایک اس کا مال دیکھا جاتا ہے, ایک اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, ایک اس کا خاندان اور نسب دیکھا جاتا ہے, اور ایک اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دین کو ترجیح دے کر کے کامیابی اختیار کر لو. اگر عورت نیکی کو اختیار کرنے والی ہے, دیندار ہے, تو ایسی صورت میں حسن و جمال جو وقتی چیز ہے, زائل ہونے والی ہے, اس پر دینداری کا حسن اور اس کی خوبصورتی پوری زندگی چلنے والی ہے. مال و دولت کا, سرمایے کا جو گھمنڈ ہوتا ہے, یا سرمایے کا, پیسے کا جو نشہ ہوتا ہے, وہ نشہ وقتی ہے, وہ زائل ہونے والا ہے. اگر عورت کے پاس دینداری کی مالیت ہے, دینداری کی دولت ہے, تو ایسی صورت میں وہ اپنی دینداری کی بنیاد پر ساری کی ساری دولت کو ہیش سمجھ کر کے ایسے بچے پیدا کرے گی جو بچے دنیا میں کامیابی اختیار کریں گے اور آخرت کے لیے کامیاب ہوں گے. اور اسی طریقے سے عورت کو نام و نسب یا اس کے خاندان کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے. اگر عورت دیندار ہے تو دینی گھرانہ تیار کر کے
ایک نیا دینی خاندان پیدا کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کو دینداری کی بنیاد پر اختیار کیا جانا چاہیے۔ میں اپنی بچیوں سے اس بات کی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ یہ بچیاں اپنے آپ کو دیندار بچیاں بنا کر کے ثابت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے میں دینداری کو ترجیح دینے کی تاکید کی تھی، آج ہم بڑے آرام کے ساتھ ان بچیوں کی شکل میں وہ دیندار خواتین تلاش کر سکیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم خاندانوں کو ترجیح دیتے ہیں، مال و دولت کو، حسن و جمال کو اور دینداری کو کنارے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب ایسی بیوی گھر میں آتی ہے، ایسی بہو گھر میں آتی ہے، ایسی بچی گھر میں آتی ہے جس کو دولت کی بنیاد پر اختیار کیا گیا، حسن و جمال کی بنیاد پر اختیار کیا گیا، یا نام و نسب اور خاندان کی بنیاد پر اختیار کیا گیا اور دین کو نظر انداز کر دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹتے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، ساس بہو کے تنازعات سامنے آتے ہیں اور خاندان ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دینداری کی بنیاد پر جو بچیاں سامنے آتی ہیں وہ بچیاں حقیقت میں اپنے خاندان کو جنت نشان بناتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جن چیزوں کا تذکرہ کر رہا تھا ان میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں خواتین کو اسلامی ماحول کو ضائع کرنے کے لیے سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے آزادی نسواں کا نعرہ ہو، چاہے مساوات کا نعرہ ہو، چاہے اسی طریقے سے طلاق ثلاثہ کے مسائل ہوں، حلالہ کے مسائل ہوں، مسجدوں کے دروازے کو کھولنے کا بہانہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر مکمل رہنمائی شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے کر دی ہے، اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی اور دوام و استقامت اور عزت و وقار انہی چیزوں میں ہے جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے ذکر کر دیا۔ لہذا ہماری بچیوں کو موجودہ دور کے فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کے یعنی قرآن و سنت اور منہج سلف کے ہتھیار سے لیس کرنا ہے۔ ان کو سمجھنا ہے کہ ہم کو کہاں کیا فیصلے کرنے ہیں، ان کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم کو نئی نسل کی اچھی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی گود میں پلنے والا بچہ ایک باعمل عالم دین کیسے بنے گا، ان کے چھاتی سے دودھ پینے والا بچہ ایسی پرورش کیسے پائے گا کہ وہ ذہین پیدا ہو، ذہانت کے ساتھ علم شریعت کو حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی ترقی کرے۔ خواتین کو اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وراثت میں آدھا حصہ مرد کے نصف حصہ دے کر کے اس کے ساتھ عین انصاف کیا ہے۔ یہ شبہہ ڈال کر کے ہماری خواتین کو اسلام سے بیزار کرنے کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ کی جانب سے کم، پھر شوہر کا حصہ، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی جانب سے ہدیے اور تحفے اور ان کی وراثت میں جو حق ملتا ہے بسا اوقات، وہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر کے خواتین کا حصہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور مرد حضرات کو جو حصہ ملتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا خرچہ، بیوی کا نان و نفقہ اور گھر کا سارا انتظام وہ اپنے خرچ پر کرنے کے مکلف ہیں، ان پر واجب کیا گیا ہے۔ لیکن عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا سرمایہ ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے خواتین وراثت کے مسئلے میں ہمیشہ فائدے میں ہیں، اور اسلام نے ان کے ساتھ مردوں کے سے زیادہ رعایت رکھی ہے۔ یہ خواتین بسا اوقات مرد کمزور پڑ جاتا ہے تو اپنے زیورات کے ذریعے، اپنے حصے کے ذریعے اس مرد کو بے نیاز کرنے کے لیے اپنی جانب سے تعاون دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ اور مجھ کو یاد ہے
میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے جب ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی 1980 میں بنیاد رکھی اور ابتدا میں 4 یا 5 کرائے کے کمروں سے یہ ادارہ دہلی میں شروع کیا گیا تو اس وقت کرایہ ادا کرنے یا ادارے کے انتظام و انصرام میں کوئی چیز خریدنے کے سلسلے میں جب تنگی آتی تھی تو کئی بار ایسا موقع آیا کہ میری والدہ حفظہ اللہ نے ان کو اپنے زیورات دے دیے کہ آپ ان کو بیچ کر کے ادارے کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ خواتین کا کردار ہے. اور خواتین اگر اپنی ایک انگوٹھی یا کان کی ایک بالی بھی اس نیت سے نکالتی ہیں، مدرسے میں دیتی ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی مضبوطی کے لیے لگاتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے گی، تو یہ ایک بالی بھی قیامت کے دن ایک لمبے چوڑے اور اونچے پہاڑ کی مانند ان کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ تم نے دنیا کے اندر کیا تھا. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور خواتین مکمل طریقے سے ان چیلنجز اور ان فتنوں کا جب سامنا کریں تو قرآن و سنت کے مطابق وہ ان چیزوں کا فیصلہ کرے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، وراثت کے مسائل ہوں، آزادی نسواں کا مسئلہ ہو، تعلیم نسواں کا مسئلہ ہو. تمام کے تمام مسائل میں ان خواتین کو پوری استقامت کے ساتھ اپنے خاندانوں کو سنبھالنا ہے اور اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا کوئی متعلق مرد ذمہ دار کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے. اور میں اس بات کو سمجھا دوں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر باپ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بیٹا اس کی سگریٹ کو چھڑانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کی بیٹی یا اس کی بیوی بڑے آرام کے ساتھ اس کی سگریٹ کو چھڑا سکتی ہے، کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر عورتوں کی نصیحت کو قبول کرتا ہے اور عورتوں کے ساتھ لگاؤ اور الفت کی بنیاد پر وہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے. تو یہ خواتین اگر گھر کے مردوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ایسی صورت میں ان خواتین کا مقام بہت اونچا ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض محدثین کہتے تھے، میں نے ایک گوشہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اسباب کی وجہ سے عورتوں کا انتخاب ہوتا ہے، دینداری کو ترجیح دی جائے. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے بارے میں ماؤں کے کردار سے متعلق جو چیزیں ذکر کرتے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دوں تاکہ ہماری بچیاں سمجھ سکیں نکاح کے موقع سے جن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان میں بار بار تقوی کی تلقین، یہ بھی میاں بیوی اور آنے والی نسل کے لیے بہت مضبوط پیغام ہے کہ ان کو متقی بننا ہے. یہی اتنا نہیں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں جائے تو پہلی خلوت کے پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اور ایک دوسرے سے انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، دعائیں کرے، ہم بستری سے پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگے. یہ سب کے سب تربیت کے مختلف گوشے ہیں. اور اس کے بعد بیوی یا ماں اپنے بچے کو 2 سال تک جو دودھ پلاتی ہے اس دودھ پلانے کی مدت میں اور اس کے پہلے بچہ جب حمل کی شکل میں اس کے پیٹ میں تھا تو اس مدت میں بچے کے سامنے دینی امور کو انجام دینا اور دینی فرائض کو انجام دینا تاکہ بچہ ان چیزوں کی نقل کرے، عکاسی اختیار کرے. بلکہ بعض محدثین یہاں تک کہتے ہیں کہ جب حمل پیٹ میں ہوتا ہے تو اس موقع سے عورت کو ذکر و اذکار، دعائیں اور تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ پیٹ ہی سے ان چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اگر بیوی نے یا ماں نے نیک جذبے سے ان چیزوں کو اختیار کیا تو پیدا ہونے والے بچے کے اوپر نیکی کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں.
اور آپ کو تعجب ہوگا، یہودی جو دنیا کے اندر سب سے کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان کے گھرانوں میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، بیوی حمل سے ہوتی ہے، تو ان کو میتھمیٹکس کے اور ریاضی کے مشکل ترین سوالات دیے جاتے ہیں عورتوں کو کہ حمل کے دوران ان سوالات کو حل کرتی رہیں، مشکل سے مشکل ترین سوالات کہ اس کو حل کرتی رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عورت ذہن کا جتنا زیادہ استعمال کرے گی، بچے اتنے زیادہ ذہین پیدا ہوں گے۔ دوسری قومیں جو شرک کرتی ہیں، بدعات و خرافات کو انجام دیتی ہیں، کفریہ عقائد رکھتی ہیں، وہ قومیں ہماری ان چیزوں کو لے کر کے عمل کر رہی ہیں جن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا، اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ خواتین کی ذمہ داری ہے، خواتین بچے کو دودھ پلائیں، دودھ پلانے کی مدت میں بھی تربیت کا خیال کیا جائے۔ پھر خواتین کی ایک ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈالی، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین المضاجع۔ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ باپ دنیا کما رہا ہے، باہر کاروبار کرتا ہے، کہیں باہر رہتا ہے، کثرت سے سفر کرتا ہے، یہ بچہ عورت کی گود میں پلتا ہے، 7 سال کا ہو جائے، ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہوئی ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا گیا کہ اس کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے، آمادہ کیا جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 3 سال کی تربیت، 7 سے لے کر کے 10 سال کی عمر کی تربیت کے باوجود اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دی جائے، اس کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں بے نمازی بچے نہیں پل سکتے، لہذا نمازوں کی پابندی کر کے تم آؤ اور گھروں کے اندر جنت کا ماحول پیدا کرو۔ یہ 10 سال کی عمر میں بچوں کی تربیت اور تربیت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سزا دینے کا حکم دیا گیا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی عموماً بچے بالغ نہیں ہوتے، یعنی ان پر اس وقت بھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، واجب نہ ہونے کے باوجود اگر نہیں پڑھتا ہے تو بھی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت اور قدر و منزلت اور فضیلت اور اس کے وجوب کی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہیں پر فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، شہروں میں کسی حد تک اس بات کا اعتبار ہے، دیہاتوں میں بالکل نہیں ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ 10 سال کا بچہ ہے تو کسی دوسرے بچے کے ساتھ نہ سوئے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بچے کے بستر کو الگ کر دیں، آپ کے پاس امکان ہے تو کمرہ الگ کر دیں، اس کے اوپر دور سے نگاہیں رکھیں، تربیت کریں، لیکن بچہ ایک ساتھ سوئے گا تو اخلاقی قدریں اس کے یہاں پھیکی پڑیں گی اور دھیرے دھیرے فساد واقع ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی پہلو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد عود کر کے وہی دور آتا ہے، یہ بچہ 10 سال کے بعد 10-20 سال اور زندہ رہے، پھر اس کی شادی کرنی ہے تو پھر سے نیک بیوی لائی جائے، مال و دولت، حسن و جمال اور خاندان کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ یہ زندگی کی چین ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے اور پلٹ کر کے آتی رہتی ہے۔ ہماری خواتین اس کے بارے میں جو کردار ادا کر سکتی ہیں وہ دنیا کی کسی دوسرے مذہب کی خواتین نہیں ادا کر سکتی، لہذا ہماری بچیاں ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ۔ یہ تھے شیخ محمد رحمانی اسلام علی مدنی حفظ اللہ، جو طالبات، معلمات اور
गार्जियन हजरात से कीमती बातें शेयर कर रहे थे। मुख्तलिफ तरह से तरबियत के पहलू, सीरत रसूल, अइम्मे किराम की ज़िंदगी के तनाजुर में उन्होंने पेश किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मज़ीद क़ुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। आपके इल्म के ज़रिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए और आपकी इल्मी जो दावती तरबियती सरगर्मियाँ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मज़ीद क़ुव्वत और पायदारी अता फरमाए। जामिया सिराजुल उलूम के इस इदारे और इस इरशाद के इस मैदान में आपका इस्तकबाल है, इसलिए कि ये आपका इदारा है, आपकी जगह है और आपके वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह का इससे गहरा ताल्लुक़ था। ख़ुसूसी तौर पर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल साहब रहमानी रहमहुल्लाह से गहरे रवाबित थे और तालीम और तरबियत के मैदान में उस्ताज़े ख़ुसूसी या असातिज़े मखसूस का जो लहजा इस्तेमाल होता है, ख़ास उस्ताज़ वो आपके बहरहाल रहमानी साहब रहमहुल्लाह माने जाते थे। पस मंज़र में ये चीज़ें याद रखें कि कुड़ूब ओढ़ियार की जो सरज़मीन है, अल्लामा हिलाली रहमहुल्लाह कहा करते थे। अल्लामा हिलाली ये मराकश के थे, जिसको अब इंग्लिश में मोरक्को कहते हैं। तो उन्होंने जिक्र भी किया है, जो यादगार मजल्ला छपा है जामिया से 1994 के इजलास के मौका पर, उसमें लिखा हुआ है कि रहमानी साहब रहमहुल्लाह के हवाले से कि उन्होंने अल्लामा हिलाली से नक़ल किया। वो कहते थे, अल्लामा हिलाली, उनका था मोहम्मद तक़ीउद्दीन हिलाली, मोहम्मद बिन अब्दुल कादिर तक़ीउद्दीन हिलाली, और उन्होंने हिंदुस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लामा मुबारक पूरी यानी साहिब तोहफ़ा अल्लामा हिलाली से कहते थे कि हिलाली, चलो मैं तुम्हें गोंडा बस्ती में 80 गाँव दिखाऊंगा, 80 बस्तियाँ ऐसी दिखाऊंगा जहाँ के लोग सहाबे किराम के मनहज पर आपको मिलेंगे। उन 80 बस्तियों में एक गांव कुड़ूब ओढ़ियार का भी था। उन 80 गांवों में एक गांव कुड़ूब ओढ़ियार का। इसलिए हमारा जो मनहज है वो सलफ का मनहज है, कुरान और सुन्नत का मनहज है। इसलिए हम उस मनहज पे जिस कदर भी नाज करें वो कम है। इसलिए भी कि कुरान और सुन्नत का ये जो रास्ता है, ये जो शाहराह है, इसमें डायरेक्ट कुरान और सुन्नत के जो ज़र्री और शीरी जो है चश्मे हैं, उनसे सराब करने का हमें और आपको मौका मिलता है। हालात और ज़ुरूफ़ की रोशनी में जो बातें पेश की, खुसूसन मौजूदा दौर में जो आज़ादी निस्वा के हवाले से शेख साहब ने बात की, अमीर नाइब बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह का, उन्होंने कहा इन्नमा ला युरीदूना हुर्रियतल मरात इन्नमा युरीदूना हुर्रियतल वसूल इलैहा। ये लोग औरत की आज़ादी नहीं चाहते, ये तो औरत तक पहुँचने की आज़ादी चाहते हैं। और हकीकी बात तो यह है कि जो माहिरीन हैं वरासत के बारे में, उन्होंने 24 ऐसे नुकात का जिक्र किया है जहाँ पर औरत को वरासत के बाब में शरीयत ने मर्द पर मुकद्दम करार दिया। 24 जगहें ऐसी हैं। अब वो बज़ाहिर लग रहा है कि कम है, लेकिन वो कम नहीं है, इसलिए कि एक औरत होने की हैसियत से वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। ये जितनी सिफतें बदलती जाएंगी, उसकी वरासत की जो नौयत है वो भी मुख्तलिफ होती चली जाएगी। बहरहाल शेख साहब का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अच्छा खासा टाइम दिया। मैं अपनी तरफ से कुल्लिया और जामिया के असातिज़ा की तरफ से, मुअल्लिमात और बच्चों की तरफ से, तालिबात और तलबा की तरफ से, और जामिया सिराजुल उलूम के अहम ज़िम्मेदारान नायब नाज़िम और नाज़िम आला मौलाना एहसानुल्लाह खान साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे इस उम्मीद के साथ बात ख़त्म करना चाहूँगा कि आप जब भी इस गोंडा बस्ती के इलाके में आपकी आमद हो, आपका वरूद हो, तो हमारी दिली ख्वाहिश रहेगी कि आपके वालिद साहब की ये मादरे इल्मी रही है और आपका एक रिश्ता जो है, नाता इस गांव से, इलाके से रहा है, तो आप अपना जो है इदारा समझ करके, और आपका है भी, इसलिए कि वो शायर कहता है कि अहले हदीस नबी वाले हैं
انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس یعنی آپ کی حدیثوں کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا منہج، ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ یکساں ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ایک ہے۔ اس بنیاد پر یہ آپ کا ادارہ ہے۔ آپ کے والد صاحب کی یہ مادر علمی رہی ہے، اس اعتبار سے جب بھی آپ تشریف لائے تو اس علاقے میں تو ہمارے اس ادارے کو بھی آپ اپنے قدوم میمنت لزوم سے ضرور نوازیں۔ یہ آپ کی جو ہے آپ کا بڑکپن ہوگا، آپ کی عظمت ہوگی، اور ہم انہی گزارشات کے ساتھ بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ جن اداروں کی سرپرستی اور دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کی اساس اور بنیاد کو مستحکم کرے، اور ہندوستان کے باہر جتنے ادارے مختلف لوگوں کے ذریعہ چلائے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو پائیداری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اغیار کی نظروں سے انہیں محفوظ رکھے اور ہم تمام کو زندہ رکھے، حقیقی معنوں میں مسلمان بنا کر کے رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر اور عقیدہ توحید پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔